ਢੀਠ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। بہرحال زیادہ کم میں ایسے لگے ہیں جی۔ آگے چلتے ہیں صاحب، ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد نے صدر ٹرمپ کی جانب سے غزہ کے فلسطینیوں کے لیے پیش کردہ امن منصوبے کو ایک جبری حل قرار دے دیا، جبکہ دوسری طرف حماس نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 20 نکاتی غزہ امن منصوبے کو بڑی حد تک قبول کر لیا ہے۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں اس میں کون سی بات ہے، وہ جو مہاتیر ہیں وہ بہت محترم ہیں، میں ان کو بہت، لیکن وہ جبری پورا تاریخ سوائے جبر کے مجھے بتاؤ ہے کیا؟ تم ٹکے ٹوکری ہو چکے تھے، ہلاکو پینا لے آ گیا اتوں منگول، اس نے کیا کیا؟ کوئی کروڑوں میں سالیں۔ تاریخ اسی چیز کا نام ہے، جبری حل، یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، کیا مجمت کرو بھائی، ان کی ایجادات کا بائیکاٹ کرو، ان کی پروڈکٹ یہ ایویں برگراں دے پیچھے چڑھ جاندے، ایویں کاروائی پان، لوگوں نو بے وقوف بنان، ایکسپلائٹ کرن، پتہ ان کو ہوتا ہے اندر سے۔ تم اب کیسس کلے کے سامنے ایک اپاہج مفلوج آ جائے باکسنگ کے رنگ میں تو کیا ہوگا؟ وہ اقبال والی بات کہ پہلے اپنے پیکر خاکی میں جہاں پیدا کرو تو یہ نوبت ہی نہ آئے، یہ نوبت آتی ہی ان پہ ہے جو کسی جوگے ہوتے نہیں۔ تو اب باقی رہ گیا جو آپ نے حماس کا ذکر کیا ہے، تو شاید ان کو بات پلے پڑ گئی ہوگی، اچھا نہیں پڑے گی تو وہ پھر وہ پڑھا دیں گے پلے۔ یہ نہیں ہوا کبھی تاریخ میں، نیور۔ مائٹ از رائٹ۔ دیکھو بات سنو، کائناتوں کا خالق و مالک اللہ پاک سوچتے ہوئے آدمی بندہ ویژولائز تو کر نہیں سکتا، لرز جاتا ہے۔ کیوں؟ الٹیمیٹ پاور۔ یہ نیچے جو ادنا انسان ہے ان کے لیے یہ امتحان ہوتا ہے۔ دولت ہوئی، طاقت ہوئی، دے ابیوز اٹ، جو بھی ہے وہ سارا، وہ یہ تو لکھی پڑی بات تھی۔ تمہارا کیا خیال تھا؟ حماس نے جیت جانا تھا؟ یار کوئی عقل کو ہاتھ مارو، ایویں سستے جائے جذباتی نعرے لوگوں نو برگلانا، بے وقوف بنانا، نمبر بنانے نے فلانا ٹمکانا، نو۔ یاد رکھو عالم اسلام کے لیے جذبہ ایمانی کو ری ڈیفائن کرنا ہوگا ظالموں۔ تو حکم ہے نا کہ چین جاؤ حصول علم کے لیے، تو وہاں دینیات پڑھنے کے لیے بھیجنا تھا انہوں نے، تو بس چھوڑو، یہی مقدر ہے۔ اور بار بار کہہ رہا ہوں، اور اس امید پہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہمارا نام و نشان بھی مٹ جائے گا، کبھی کوئی میری بہت ساری چیزیں وائرل ہوتی ہیں، کوئی نوجوان سنے گا کہے گا یار کوئی بندہ تھا جو مسلسل یہ بات کر رہا تھا کہ تمہارے اور تمہارے حریفوں کے درمیان، میں دشمنوں کا لفظ نہیں استعمال کر رہا، گیپ اتنا بڑھ چکا ہے مجھے تو پورا ہوتا ہی دکھائی نہیں دیتا، ان کو آج بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ چلیں آگے آپ چلو بیٹا۔ ٹھیک ہے صاحب۔ وزارت خزانہ کی رپورٹ کے مطابق صرف گزشتہ 3 سال کے دوران سرکاری قرضہ 31,200 ارب روپے بڑھ گیا۔ سرکاری قرضے میں گزشتہ 9 سال کے دوران 300% سے زائد یعنی 60,800 ارب روپے کے اضافے کا انکشاف ہوا ہے۔ کیا لیول ہوگا؟ اشاریے اشاریے بھائی، وزارت خزانہ کی رپورٹ ہے، اصل اشاریہ تو یہ ہے۔ اور کون دے رہا ہے یہ اس وزارت خزانہ کی رپورٹ ہے جس کے کشکول میں سوائے قرضوں اور بھیک کے اور سودی کاروبار کے کچھ بھی نہیں ہے۔ وزارت خزانہ ساڈا جواب نہیں ہے۔ وہ میں نے لکھا تھا ایک زمانے میں، پرانی بات ہے، تب یہ لیسکو میسکو نہیں ہوتے تھے کہ باپڑا ہے، بجلی نہیں ہے، نلکا ہے، پانی نہیں ہے، بیوروکریسی ہے، کام نہیں ہے، فلاں ہے فلاں نہیں ہے، وہ ختم ہو گئی بات۔ یہ وہی بات ہے، وزارت خزانہ ہے، ہن تو تہاڈے کو ویسے کہن نوں ریلوے بھی ہے، کھا گئے تسی، انگریز کا دیا ہوا لوہا کھا گئے ہو تم۔ روسیوں نے تمہیں گفٹ کی کیا؟ سٹیل مل، تم وہ بھی کھا گئے، لوہا خور۔ آتا نہیں؟ اچھا آپ نے جو بات کی ہے یہ اس کو تھوڑا سا میں بڑھاوا دینا چاہ رہا ہوں جی۔ نیلے پہ دیلا نہیں ہے، نیلے پہ دیلوں کی قطار ہے۔
اب ایک بات بہت دھیان سے سنو، کئی غیر ملکی کمپنیز پاکستان سے پیک اپ کر چکی ہیں، باقی جو ہیں تیار بیٹھی ہیں، اور وہ 1 2 3 4 نہیں ہیں، اتنی ہیں کہ مجھے نام بھول گئے، ایک تو میری یادداشت اب۔ اچھا اب چلو دوسری طرف، وہ تو غیر ملکی کمپنیاں تھیں، اور یاد رکھنا وہ بہت دور تک دیکھ سکتی ہیں، ورنہ 25 کروڑ کا ملک، بہت بڑی منڈی ہے یہ، وہ بہت دور تک دیکھ رہے ہیں۔ آگے مقامی طور پہ ہمارا حال کیا ہے کہ ٹیکسٹائل ہمارا پرائیڈ تھا، کبھی مینچسٹر کہتے تھے لائل پور کو، جس کو پتہ نہیں کس نے فیصل آباد، ویسے نہیں اچھا لگتا، لائل پور میں کو مینچسٹر کہتے تھے۔ تو اب بے تحاشا ٹیکسٹائل کے یونٹس جو ہیں وہ بند ہو رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے بہت معاملہ دور تک جا سکتا ہے۔ میں صرف ایک چیز کی نشاندہی کروں گا کہ اس ملک میں بے روزگاری کے اندر جو اضافہ ہوگا، بیکاری اور بے روزگاری یہ جرائم کی ماں ہیں۔ اب یہ بے روزگاری اماں اور بیکاری اماں جو بچے انڈے بچے دے گی، اس کی بھی تیاری کرو۔ جیسے سیلاب کے ہوتے ہی میں نے کہا تھا ان کا تو پتہ نہیں ان کا کیا بننا ہے، سیلاب کے بعد جو کچھ ہوگا اس کو دیکھنا۔ اور ابھی وہ اپنے شباب پہ آیا نہیں، تو چینی کدھر ہے، تو فلانا کدھر ہے، تو ٹمکانا کدھر ہے، چھوڑو۔ صرف اتنا سوچ لو کہ بیکاری اور بے روزگاری اس آلریڈی کچلے ہوئے بھوکے ننگے معاشرے میں اس میں کتنا اضافہ ہوگا، اور جتنے افراد بے روزگار ہوں گے ان کو کم از کم 8-10 سے ضرب دے لو۔ بچے جمڑ کا شوق ہے بڑا، تو یہ لاکھوں میں جائے گا کام۔ دوسری طرف رپورٹ کے مطابق IMF مشن نے حالیہ دورے کے موقع پر کہا کہ پاکستان گریڈ 17 سے 22 کے تمام اعلیٰ سرکاری افسران کے اثاثے ظاہر کرنے کے لیے دسمبر 2025 تک قانون سازی کرے۔ تاخیر ملک کے اصلاحاتی وعدوں پر اثر ڈال سکتی ہے۔ دیکھو بات سنو، IMF ایک اور طرح کی مشین ہے، وہ ہماری خباستوں، شرارتوں، یہ حرکتوں، بددیانتیوں، لوٹ مار سے وہ بہت واقف ہوں گے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ گریڈ 17 اینڈ ابو نہیں۔ تو میں نے کتنی بار کہا کہ میں سڑ بل جاتا ہوں۔ پٹواریوں کی 3 بیگمات، ایک جیسی گاڑیاں، مہنگے اسکولوں، پرائیویٹ اسکولز میں بچے ہوئے، خدا کا خوف کرو۔ تم نے پاکستان کو کوئی IMF والے سمجھتے ہیں کہ بڑا کوئی، وہ خدا کا خوف کرو۔ گریڈ 17 سے نیچے نیچے اگر صحیح آپریشن کرو نا، تمہارے قرض اتر جائیں گے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ کیسی عیاشانہ، انورٹڈ کاماز میں عیاشی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اچھی گاڑی رکھنا، یہ وہ، اس کو چھوڑو۔ حرام کھانے والے لوگوں میں لتیں بھی بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں۔ تو یہ 17 گریڈ کا، تم اعلیٰ افسران 17 اینڈ اباب کو پیٹ رہے ہو، یہاں تو ادنا مان نہیں۔ جاؤ جا کے ان کے نچلے گریڈوں کو بات سنو۔ یہ انسپیکٹر ہی اٹھا لو، فوڈ انسپیکٹر، ڈرگ انسپیکٹر، ایکسائز انسپیکٹر، پتہ نہیں کیڑا انسپیکٹر تھے، کسٹم انسپیکٹر، پولیس انسپیکٹر، مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح۔ میں کہتا ہوں اس ملک کی اصل اکانومی ہے ہی کرپشن۔ یہ جتنے انسپیکٹرز ہیں، ڈرگ انسپیکٹر، یہ وہ سارے جو بھی ہیں، ان کی تنخواہیں ایک طرف رکھو، ہاؤ آر دے سروائیونگ؟ لیکن یہ نہیں کریں گے، یہ پائی بال ہیں، وہ پائی نتھا سنگھ اینڈ پریم سنگھ، ون اینڈ دا سیم تھنگ۔ یہ مل جل کے تنخواہیں، ان کے لائف سٹائل، فلانا بچے کہاں پڑھ رہے ہیں، فلانا کہاں ہو رہا ہے، پراپرٹیاں کن کن رشتہ داروں کے نام پہ ہیں، فلانا ہے ٹمکانا، سارا۔
وہ گناہ نہیں ہے رشتہ داروں کے نام پہ، اگر وہ بیوی اور بچوں کے نام پہ. چونکہ میں نے پوری زندگی، مریم بیٹا یہ یاد رکھنا، جی پوری زندگی میں نے 81 میں مالٹن میں گھر بنایا تھا، 81 میں سعودی عربین انکم سے، وہ بھی میرے نام نہیں تھا. کبھی نہ اپنے گھر پہ نیم پلیٹ لگائی ہے، اپنے نام کی تختی نہیں، اور کبھی کوئی پراپرٹی نہیں. مائی وائف اینڈ مائی چلڈرن دے اون اٹ. وجہ میں نے یہ سارا تردد ان کے لیے کیا، میری اپنی زندگی بہت محدود. چلو